الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قصص کا مختصر سا تعارف اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو القصص ہے، یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ القصص کا لفظ جو ہے نا، اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی ہے، اور مکہ کا جو درمیانی جو ہے نا دور، اس میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی آیات کی تعداد 88 ہے اور 9 رکوع ہیں اس کی۔ تو یہ خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے کہ اس کے مضامین پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی آئے ہیں۔ یہ لفظ قصص جو ہے نا پہلے بھی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، سورہ یوسف میں بھی یہ جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ کاف میں بھی یہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں اس کا نام القصص رکھنے کا سبب یہ ہے کہ سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ یہ ان کی ولادت کا ذکر بھی اس میں ہے، اور ان کے رسول بنانے تک کا قصص جو ہیں اور واقعات نہایت یہاں تفصیل سے پہلی صورتوں میں کہیں ان کا، تو آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ان کے واقعات کو۔ اس کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد قریش مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ رسول کوئی نئے رسول نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے سنت ہے، پہلے بھی رسول آئے ہیں، اب اسی طرح میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امی ہیں، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی کتاب کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، تورات کو نہیں پڑھا، انجیل کو نہیں پڑھا، پھر کسی یہودی کے پاس یہ ان کی بیٹھک بھی نہیں ہے، اور مکہ کے اندر یہودی ہے بھی نہیں، تو انہوں نے کہیں سفر بھی ایسا نہیں کیا۔ علمی سفر ہوتے ہیں، لوگ کسی کے ساتھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے باوجود اگر یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 2000 سال پہلے کے واقعات میں ہیں، ان کو اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے پاس بھی وحی آتی ہے، کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا پہلے بھی 2 متصل صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا، ایک الشعراء میں، سورہ شعراء میں یہ، اور اس کے ساتھ پھر سورہ نمل میں بھی اس کا بیان کیا۔ لیکن جن چیزوں کو اس صورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اس سورہ میں یعنی سورۃ قصص میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں قصہ فرعون کے ظلم اور تکبر سے شروع کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اتنا ظالم آدمی تھا، اور اس کا یہی دستور تھا، اور اس فعل اور اس
واقعہ کا سبب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابوت میں رکھ کر بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے سامنے سب تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہترین تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جس کے ڈر سے وہ دوسرے لڑکوں کو، لوگوں کے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر خاص کے ساتھ اسی بیٹے کو لا کے اس کے محل تک پہنچا دیا، اور وہ اسی کے گھر میں جو ہے نا وہ پلتا رہا، بڑھتا رہا، نشو و نما پاتا رہا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک واقعہ پیش آیا اس کے اندر کہ قبطی کو جب ایک تھپڑ یا گھوسا رسید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی موت واقعہ ہوئی۔ تو یہ قبطی جو تھے یہ فرعون کی قوم تھی نا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف کوئی کارروائی کریں، تو آپ جو ہے نا پھر مصر سے چلے گئے ہجرت کر کے مدین کی طرف۔ تو مدین میں کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے ہوتے ہوئے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ پھر وہ وہاں سے مصر واپس آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور یہ سارے واقعات اس کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے یہ اس کا سورت کا نمبر جو ہے نا وہ 49 میں ہے جی۔ سورہ نمل کے بعد یہ اس کا نزول ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل سے پہلے اور سورہ نمل کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ ان کو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ متوالی بھی کہتے ہیں اور متعاقب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ صورتیں جو ہے نا یہ تینوں طاسین سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ شعراء جو ہے وہ بھی اس میں بھی طاسین ہے، اور اسی طرح سورہ نمل میں بھی، اور سورہ یہ قصص جو ہے یہ بھی طاسین شروع میں۔ اس لیے ان سوروں کو جن کو جو طاسین سے شروع ہے ان کو طواسین بھی کہا جاتا ہے، ایک ان کا نام طواسین بھی ہے۔ اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے بھی کافی جو ہے نا اس کے اندر، اور خاص طور پر قارون کا اس میں ذکر ہے۔ یہ قارون جو تھا یہ اس وقت کا سرمایہ دار تھا، اور اس کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ سارا کچھ میں نے خود کیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری محنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اس کو نہیں مانتا تھا کہ یہ اللہ کا اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، جیسے کہتے ہیں سیلف میڈ، انگریزی میں اس کو سیلف میڈ کہتے ہیں، کہ سیلف میڈ کہتا تھا کہ میں سیلف میڈ، میں خود محنت کی ہے، اللہ کا اس میں کیا ہے۔ ہاں جی، یہ اس کا، اور یہ آج بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نا یہ قانونی نظریہ ہے سیلف میڈ کا۔ بندہ کے لیے جتنے بھی اسباب پیدا کرتا اللہ ہی پیدا کرتا، کیوں جی؟ سارے اسباب خود تو پیدا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے محنت کرتا ہے، محنت سے بندے کو محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کا معنی محنت کرنے کے باوجود مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی نظر اللہ کی رحمت کی طرف رہے، کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہاں جی، تو خاص طور پر اس کا ذکر آیا آخر میں، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کو اس کی تربیت کی جا رہی ہے
کہ تیرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں جی، جب کسی کی تباہی کا سامان ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ذہن کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ کروڑ پتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رل جاتا ہے، ایسا بھی ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دولت کے انبار لگا دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ اس کی تقسیم ہے، تو بندے کو اس کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی رحمت شامل حال فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما، میرے آقا کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔